القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. صلوات. ایک اور صلوات بلند تر پڑھیں. تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائیں، قریب اور تشریف لے آئیں گے تو بڑی عنایت ہوگی. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ ایک اور بہتر صلوات. اللہم صل علی محمد. سورہ مبارکہ شورا کی آیت کریمہ ہے، اور آیت کا جو دسترخوان ہے، آیت کا جو میدان ہے، آیت کا جو سمندر ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے ایک ایک فقرے کے اوپر بہت کچھ غور کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی مجلس اعضاء کا مقصد اور ہدف قرآن صامت سے قرآن ناطق تک کا سفر ہے. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. حق بھی انہی کا بنتا ہے کہ انہیں بشارت دی جائے جو مومن بھی ہو اور جو باکردار بھی ہو. مومنوں کا حق بنتا ہے اور باکرداروں کا حق بنتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بشارت دی جائے، اس لیے کہ صاحبان ایمان بھی اور صاحبان کردار بھی سب سے زیادہ پریشانی اٹھاتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ پریشانی اٹھائے، دنیا کی طرف سے سب سے زیادہ جو پریشانی اٹھائے، تو اللہ کی طرف سے اسی کو سب سے زیادہ بشارت ملنی چاہیے. صلوات دیا کریں گے نبی کی طرف. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے ان بندوں کو دی ہے. اللہ کی طرف سے یہ وہ عظیم بشارت ہے کہ جو ان بندوں کے لیے ہے کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں، صاحبان کردار بھی ہیں. اب بشارت کیا ہے؟ یہ تو اعلان ہے کہ بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ جی طوبی لمن آمن باللہ، مبارک ہو انہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر. تو وہ مبارکباد کس بات کی ہے کہ ایمان لے کر آئے تو انہیں اس کے بدلے میں جو عظمت ملی ہے اس کی مبارکباد ہے. اس کے بدلے میں جو نتیجہ نکلے گا، جو فائدہ انہیں پہنچے گا، آخرت میں انہیں جو مقام ملے گا، دنیا میں جو انہیں سکون ملے گا، اس کی مبارکباد ہو. وہ بشارت کیا ہے جو اللہ اعلان کر کے مومنوں اور باکرداروں کو عطا کر رہا ہے؟ وہ بشارت اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوائی ہے. بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ. رزق اللہ کا ہے، آئے گا ان کے ذریعے. علم اللہ کا ہے، ملے گا ان کے ذریعے. برکتیں رحمتیں اللہ کی ہیں، ملیں گی ان کے ذریعے سے. حتیٰ لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں آئے گی ان کے ذریعے سے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہاں بھی بشارت اللہ کی ہے، مگر قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، آپ پہنچا دیجئے. اللہ کی بشارت ہے، آپ پہنچا دیجئے. یعنی اگر میں وسیلے کا لفظ ہی ڈھونڈ کر یہ سمجھوں کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں جہاں لفظ وسیلہ آئے، تو یہ کوئی بہت زیادہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. ہر وہ پیغام جس میں ہمیں نبی کا محتاج بنایا گیا ہے وہ وسیلے کا پیغام ہے. اور اس آیہ کریمہ میں تو اللہ کی بشارت ہے جو نبی کے ذریعے سے آئے گی. تو قرآن تو فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے. اگر ایک دفعہ بھی پورے قرآن میں کہہ دیا گیا ہوتا، یہاں تو 10 دفعہ کہا گیا ہے، اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیا گیا ہوتا کہ اللہ کی چیز ان کے ذریعے سے ملے گی، جی فجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. تو لعنت اللہ کی ہوگی، آئے گی ان کے ذریعے سے. جی بشارت اللہ کی ہے، آئے گی ان کے ذریعے. یہ اگر قرآن میں ایک جگہ پر بھی یہ طریقہ اپنایا گیا ہوتا تو بھی ہمارے لیے کافی تھا کہ ہمیں ان کا محتاج بنایا گیا ہے. بس جب یہ باور ہو جائے کہ ہمیں اہل بیت کا، نبی اور آل نبی کا محتاج بنایا گیا ہے، تو اس احتیاج کے آگے تسلیم ہو جانا ہی ایمان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
بشارت اللہ کی ان کے ذریعے سے اللہ پہنچانا چاہ رہا ہے، ان کے ذریعے سے پہنچے گی۔ میں ایک جملہ اور اپنے ان بچوں جوانوں کے عقیدوں کو مضبوط رکھنے کے لیے، جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، مولانا تشریف فرما ہے، صاحبان دقت تشریف فرما ہے، ان کا تو عقیدہ مضبوط ہے اور مضبوط تر ہو جائے گا، لیکن آج کل کچھ بیکٹیریاز کورونا سے زیادہ خطرناک آئے ہوئے ہیں، جن کی ویکسینیشن سوائے مجلس اعضاء کے کہیں اور ملے گی نہیں، اور ان میں سے کچھ باتوں کی طرف میں اشارتاً صراحت نہیں کروں گا، کیونکہ جسے نہیں پتا اسے بھی پتا ہو جائے گا، لہٰذا اشارتاً عرض کروں گا۔ ان میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا نظام یہ ہے کہ تم جب بھی مجھ سے بات کرو میرے نبی اور ان کی آل کو یاد کرو، میری بارگاہ میں حاضری دو تو میری نبی کو اور میرے نبی کی آل کو یاد کر کے حاضری دو۔ یہ صلوات اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے کیا؟ یعنی ہم جب درود مان رہے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اول و آخر درود پڑھو۔ تو بغیر درود کے کیوں اللہ دعا نہیں سننا چاہ رہا؟ بغیر درود کے اللہ دعا اس لیے نہیں سننا چاہ رہا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو دامن مصطفیٰ کے ساتھ آؤ، یاد اہل بیت کے ساتھ آؤ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، میرے کم سن ساتھیوں، اگر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام علی رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنی اپنی دعاؤں میں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں اپنی دعاؤں میں ہر چند فقروں کے بعد بار بار صلوات نہ پڑھی ہوتی تو یہ دعائیں بھی چرا لی گئی ہوتی، کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت نے اللہ سے بات کرتے ہوئے ہر دعا کے اندر ہر چند جملوں کے بعد صلوات بھیج کر بتایا ہے کہ اس دعا کا پتہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر اور بلند صلوات۔ صلوات کے بغیر دعا ایسے جیسے بغیر پروں کے پرندہ اڑ رہا ہو۔ جی صلوات دعا کا حسن ہے، صلوات دعا کا جمال ہے، اور روح ہے دعاؤں کی صلوات، درود نبی اور آل نبی پر۔ تو یہ بار بار اس لیے تاکہ ہمیں احساس دلایا جائے بات تو ہم اللہ سے کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں اہل بیت بلائیں، ان کی یاد میں اللہ سے بات کر رہے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے بات کر رہے ہیں، ان کا احترام کرتے ہوئے اللہ سے بات کر رہے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہوئے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور میں روشن تر بات کروں بچوں کے لیے، یعنی اللہ اگر اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے انہیں وسیلہ بنائے تو یہ تو روشن ہے پورے قرآن میں کہ ہر آیت ان پر آئی ہے اور انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے، تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اپنی دعائیں پہنچائیں تو انہیں وسیلہ بنائیں، یعنی وہاں سے پیغام آئے تو ان کے ذریعے، تو یہاں سے جب وہاں پیغام جائے تب بھی تو انہی کی ضرورت ہے۔ اسی عنوان کو عقیدہ توسل کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قل اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ بشارت، کہہ دیجئے وہ بشارت۔ کیا ہے وہ بشارت؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اچھا، ذہن پر، امت کے ذہنوں پر سرکار سے اللہ نے یہ کہلوا کر یہ ایک روب جلال، ایک احسان کا اظہار کیا ہے جی، کہ اگر سرکار نے ہمیں انسان بنانے میں، بہتر آدمی انسان بنانے میں اتنا کچھ اللہ کے پیغامات کو ہم تک پہنچایا، اور صرف اللہ کے پیغام نہیں، ان پیغاموں پہ خود بھی عمل کر کے دکھایا، یعنی ہمیں تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی، نظریہ بھی اور عمل بھی کر کے دکھایا ہو، اور ایک دو چار دفعہ نہیں بلکہ 63 برس کی نبوی زندگی، 23 برس کی نہیں، 63 برس کی نبوی زندگی، جب سے تھے دنیا میں تشریف لائے اس سے لے کر جب تک سرکار کی رحلت ہوئی، کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن سرکار نے ہماری رہنمائی کے لیے اہتمام نہ کیا ہو، انتظام نہ کیا ہو۔
یعنی 63 برس میں آپ دنیا میں، کیونکہ آج کل کیلکولیٹر ہاتھ میں ہے اس لیے مجبوراً میں بات کر رہا ہوں کہ 63 سالوں کے اندر مہینے کتنے بنیں گے، اور پھر ہر مہینے میں دن کتنے ہیں، اور دن میں گھنٹے کتنے ہیں، اور گھنٹوں میں ساعتیں کتنی ہیں، اور لمحات کتنے ہیں، اور آنات کتنے ہیں، ثانیے کتنے ہیں، اور ان سب کو اگر جوڑتے چلے جائیں تو پھر سرکار نے ہر لمحے میں کتنے گہرے اور کیسے کیسے پیغامات پہنچائے ہیں، تو ہم تو گنتی بھی نہیں گن پائیں گے کہ نبی نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، سرکار نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔ یہ جو ان گنت نبی کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، یہ ذرا تصور میں رکھتے ہوئے اب مولا علی کا یہ فقرہ ذرا ذہن علی میں دہرائیے، جس میں مولا فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف، ایک چیز، ایک بات سکھائی، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یعنی اگر کوئی ایک بات سکھائے تو ہم اس کے غلام بن جائیں، یہ علی کا ہمیں حکم ہے۔ ہم اپنے معلم اور مربی اگر ایک جملہ بھی وہ سکھائے، ہمارے لیے نئی بات ہو، ہماری بہتری کی بات ہو، تو ہم ان کے غلام بن جائیں اپنے سکھانے والے کے۔ یہ ایک بات سکھانے والے کے جب غلام بن جائیں تو جس نے ان گنت باتیں سکھائی ہوں تو حق نہیں ہے کہ ساری امت اس کی غلام بن کے رہے، اس کے احترام میں رہے۔ اب وہ جس نے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے، بہت کچھ اس نے عطا کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہم کیا دے سکتے ہیں انہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو ہمیں کوئی مادی چیز نہیں دی ہے جو ہم مادی چیز بدلے میں دیں۔ انہوں نے ہمیں ہماری روحوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری فکروں کو، ہمارے افکار کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے نظریات کو بہتر کیا ہے۔ یعنی ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے 25 مسئلے حل ہوتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کی ایک حدیث میں 25 مسئلوں کے حل نکلتے ہیں۔ یہ فقہا کا کام ہے، یہ اہل دانش کا کام ہے کہ وہ ایک حدیث سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس کا یہ پیغام بھی ہے، اس میں یہ پیغام بھی ہے، اس میں یہ پیغام بھی ہے۔ سرکار دو جہاں نے ہماری افکار کو صحیح سمت عطا کی ہے۔ سرکار کے پیغامات کے ذریعے سے ہماری رہنمائی، روحانی رہنمائی ہوئی ہے۔ یعنی ہم گوشت کے لوتھڑے رہتے، ہم فلاں کے بیٹے تو ہوتے مگر انسان نہ ہوتے، ہم فلاں کا خاندان سے تو ہوتے مگر انسان نہ ہوتے۔ سب سے بڑا جو ہنر ہے اس دروازے سے جڑنے کا، وہ بہتر انسانیت کا سفر ہے۔ میں نہیں کچھ کسی کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتا، مگر مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں کہ ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں بہتر سے بہتر انسان بناتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ نہیں ہے، انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ بھائی بہت بڑی تعداد ہے، صلوات بلند تر پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور عجیب حسن ہے اس کارخانہ انسان سازی میں کہ یہاں بدن کو تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے، اور آنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بیٹھنے کی جگہ کہاں اچھی ملے گی۔ یہاں تو بہت اچھی چاندنی بچھی ہوئی ہے، میرے بھائیوں نے، بچوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ خود اس ادارے کے اندر بہت صفائی ستھرائی، خود مولانا مرحوم کے زمانے سے بہت ان باتوں کا خیال رہتا ہے۔ فرزندان بھی الحمدللہ، اور ان کی جو کمیٹی، ان کے جو ٹرسٹ ہے، جو ادارے کے افراد ہیں، وہ سب متوجہ رہتے ہیں۔ پھول پودے لگے ہوئے ہیں، روشنی اچھی ہیں، صفائی ہے۔ ہمارے اداروں کو شان سے ہونا چاہیے، کوئی ہمارے ادارے میں آئے تو اسے لگے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا ادارہ ہے۔ تو یہ مگر جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں بھی ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ صاحب کارپیٹ ایسا ہی تھا تو ہم نہیں بیٹھیں گے، چاندنی مثال کے طور پہ ایسی ہی تھی تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ نہیں، اس کا تو خیال ہی نہیں ہے، ہمارا تو خیال اس طرف ہے ہی نہیں۔ ہم تو ویسے بھی اپنے بدن کو تکلیف میں ڈال کر عزاداری کرتے ہیں۔ عزاداری کی بنیادی کیفیات میں ایک کیفیت ہے بدن کی تکلیف، اور بدن کی تکلیف میں رہ کر جو روحانی کیفیات بڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ ہے اس عزاخانے کا اور اس ادارے کا اور اس نظام کا ایک پیغام، ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے۔ اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کا نوکر ہوں، آپ ملت کا نوکر ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے لیے اچھے کام آ سکیں۔ پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے چوٹیوں سے لے کے کراچی کے ساحل تک الحمدللہ، اور پوری دنیا کے اندر ایک بات کو مشترکہ طور پہ عزاداروں میں محسوس کر رہا ہوں۔ جناب زہرا کے چاہنے والے امام حسین کے عزاداروں میں ایک مشترکہ کیفیت ہے، یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر انسان ہے۔ میں مولانا سے اجازت لے کے اپنی قوم کی برائیوں اور خامیوں کی طرف توجہ کم کرتا ہوں، یہ بھی میری کمزوری اگر کوئی شمار کرے تو اس کی مہربانی ہے۔
لیکن میں اپنی قوم کی خوبیوں پر توجہ زیادہ کرتا ہوں. ہماری قوم کی خوبیوں میں سے ایک موٹی سی خوبی ہے کہ یہاں انسانیت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. یہ جو دوسرے لوگوں سے زیادہ انسانیت ہے، یہ دوسرے لوگوں سے بہتر جو انسانیت کا انداز ہے، یہ ہمیں اس وجہ سے نصیب ہوا ہے کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دھکے پہ بیٹھوں اور 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو نہ آئے؟ جو 100 سال سے حسین حسین کر رہا ہے، اس کے اندر امام حسین کی سیرت کی خوشبو کیسے نہیں آئے گی؟ خود بخود اس کے رویے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اور شاید نہیں بلکہ یقیناً ہمیں نمازیں اس لیے پڑھوائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اچھے انسان ہو جائیں. ہمیں روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ اچھے انسان ہو جائیں. یہ جو قرآن کی زبان میں لعلکم تتقون ہے نا، کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، شاید کہ تم انسان بن جاؤ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. یہ جو تقوی اللہ جو ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمیں جو متقی بنانا چاہتا ہے، یعنی ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے، انسان بنانا چاہتا ہے ہمیں. مولا علی ہر چلتے پھرتے آدمی کو زندہ نہیں بولتے. مولا کے نزدیک ہر چلنے پھرنے والا آدمی زندہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. جن کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کا احساس مر گیا ہو وہ انسان کہاں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس گھرانے کا روشن ترین واضح ترین پیغام جو ہے وہ ہمیں بہتر سے بہتر انسان بنانا ہے. بات آ گئی ہے تو یہی کہہ دیتا ہوں حضور، میں ان بچوں جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سے نفرت نہیں کرو. سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، آپ ہندوؤں سے بھی نفرت نہیں کرو. جوانوں سے بات کر رہا ہوں جی. عیسائیوں سے نفرت نہیں کرو، کسی بندے سے نفرت نہیں کرو، ہر ایک سے پیار کرو. اگر کوئی آپ کے نزدیک گمراہ ہے تو اسے پیار کریں گے تو بات ہوگی تو اسے سمجھا سکیں گے. نفرت کر کے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کسی سے چڑ کر کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر میرے ذہن میں کسی سے نفرت بیٹھ جائے گی میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. اور یہ بہت ہنر کی بات نہیں ہے کہ میں نے کسی کی اصلاح نہیں کی اور کسی کو بہتر نہیں کیا. صرف خاص حلیے والوں کا کام نہیں ہے. مثلا دوائی لکھنا تو ڈاکٹر کا کام ہے، مگر صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا تو سب کا کام ہے. ایسے ہی نماز جنازہ پڑھانا یا نماز جماعت پڑھانا تو مولانا کا کام ہے، مگر اچھی باتوں کا پیغام پہنچانا تو ہر بندے کا کام ہے جی. امر بالمعروف نہی عن المنکر تو سب کا کام ہے. تو جب ہم کسی سے نفرت کریں گے تو ہم کسی سے اس سے بات ہی نہیں کر پائیں گے. جب بات نہیں کریں گے تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہوگی؟ اصلاح جب ممکن ہوگی جب ہم اس سے پیار کریں. طریقہ یہ ہے کہ مرض سے نفرت کی جائے، مریض سے پیار کیا جائے. اگر مریض سے پیار نہیں ہوگا تو مرض دور نہیں کر پائیں گے. اور پھر ہم اور آپ تو اس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں جنہیں مولا نبی کے بارے میں یوں فرماتے ہیں. اس گھرانے کا ایک کے بارے میں خیال یہ ہے کہ فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ. ہمارے نبی اوزار طبابت لے کر مریضوں کو ڈھونڈتے تھے کہ مریض کہاں ہے جس کا میں علاج کروں جی. کلینک کھول کر معمولاً جو ڈاکٹر حضرات انتظار میں تشریف فرما ہوتے ہیں کہ کوئی مریض آئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. میں ان کے خلاف نہیں بول رہا، خود میں ان کو کا حوصلہ دینے والا ہوں جی. کلینکیں کھول رہے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت ہماری کراچی میں 3 کلینکیں تو ہو چکی ہیں اور پورے پاکستان میں تو 7-8 ہو چکی ہیں. تو میں اس مخالفت نہیں کر رہا، لیکن یہ محاورہ کہ پیاسے کو کنویں کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے. ہمیشہ کنویں کے پانی کیوں بنتے ہیں جو پیاسا ہمارے پاس چل کر آئے؟ کبھی چشمے کے پانی بھی بن جائے، کبھی جی دریا کا پانی بھی بن جائے جو خود چلے جائیں پیاسے کے پاس. تو ہمیں ایک تو نفرت کسی سے نہیں کرنی. اہل بیت کے چاہنے والوں کا تو جو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ہماری ذمہ داری ہر ایک مسلک مکتب والوں سے زیادہ بنتی ہے. لہذا ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے اخلاق کو بہتر کریں جی. بہت سے لوگوں کا تو چہرہ ہے